الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم فرماؤ کہ میں اس پر یعنی تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قرابت کی مودت یعنی تم سے قرابت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یعنی حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں، اے اللہ بے شک میں حسین سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما اور ہر اس شخص سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت رکھتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت آئے تو میں خدائے تعالیٰ کے حکم کو قبول کروں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تم میں دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو خدائے تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ راوی حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابھارا اور رغبت دلائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ، یعنی اور دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں۔ اور اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار فرمایا، مطلب یہ ہے کہ میں تاکید کے ساتھ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کرو۔ اور امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا، من احبنی و احب ہذین و امہما و اباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، یعنی جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، یعنی پنجتن پاک سے محبت رکھنے والا بصورت خدمتگار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے میں دکھائی دے گا۔ یہ نصوص اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، تعظیم اور ادب ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، اس لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک صرف عقیدہ درست ہونا کافی نہیں بلکہ اہل بیت اطہار کے ذکر میں الفاظ کا ادب بھی واجب ہے۔ مفتی شہریار آئے دن منبر رسول پر اپنی بےہودہ اور بھونڈی اور جاہلانہ زبان استعمال کرنے کے باعث کٹ گھرے میں کھڑے ہو چکے ہیں۔ مثلا شاید پچھلے سال کی ہی بات ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کربلا میں 90% واقعات فرضی ہیں اور فرضی بیان کیے جاتے ہیں، اور اب یہ کلپ آئی ہے کہ جس کو میں نقل کر رہا ہوں آپ تمامی حضرات کے سامنے، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین چاہتے تو مدینے میں رہتے، کھاتے پیتے اور یزید کی بیعت کر لیتے اور وہیں مر جاتے۔ اور جب اس جملے پر مولانا عمار صاحب قبلہ نے توجہ دلائی تو موصوف نے یہ کہا کہ اس میں غلط کیا ہے، اور پھر اپنے انہی الفاظ پر اصرار کیا، تو یہ رویہ محل نظر ہے۔ ہمارا اعتراض کیا ہے؟ ہمارا اعتراض کسی مفروضہ نیت پر نہیں بلکہ اسلوب بیان پر ہے۔ کیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید شباب اہل جنت شہید کربلا امام حق کے متعلق یہ اسلوب اختیار کرنا کہ کھاتے پیتے رہتے اور یزید کی بیعت کر لیتے اور وہیں مر جاتے اہل سنت کے ذوق ادب کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ الفاظ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت قربانی اور مقصد شہادت کے شایان شان نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں، لہٰذا ان کے قیام کو ایسے عامیانہ اور غیر مؤدبانہ اسلوب میں بیان کرنا علمی اور اخلاقی دونوں اعتبار سے نامناسب ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے متعدد فتاوی میں یہ اصول بیان فرمایا کہ انبیاء، اہل بیت اطہار،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ہر وہ لفظ ترک کیا جائے جس سے تنقیص، استخفاف یا سوء ادب کا وہم بھی پیدا ہوتا ہو۔ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے بھی یہی تعلیم دی کہ اہل بیت اطہار کی تعظیم اہل سنت کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ان کے ذکر میں نہایت محتاط اسلوب اختیار کیا جائے۔ حضرت علامہ احمد یار خان نعینی علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنی تصانیف میں بارہا واضح کیا کہ اہل بیت اطہار کا ادب ایمان کی علامت ہے۔ ان کے متعلق غیر محتاط تعبیرات سے اجتناب ضروری ہے۔ اس بنا پر اگر کسی عالم سے ایسا لفظ صادر ہو جائے جس سے اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبی کا تاثر پیدا ہو تو اہل علم کا فرض ہے کہ اس کی اصلاح کریں، جیسے مفتی عمار صاحب قبلہ نے وہاں پر موجود رہ کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور یہ اسی جملے پر ڈٹے رہے۔ اور بولنے والے کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ بلا تکلف رجوع کرے، اور رجوع ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مفتی شہریار صاحب کا یہی ہمیشہ سے فائدہ رہا ہے کہ کوئی ان کو فون کرتا ہے اور فون کرنے کے بعد وہ وہاں پر رجوع کر لیتے ہیں، کہے تو برسر عام اسٹیج پر دیتے ہیں، بول اسٹیج پر دیتے ہیں، گستاخیاں اسٹیج پر کر دیتے ہیں، گندی زبان اسٹیج پر بول دیتے ہیں، اور کوئی ان کو فون کرتا ہے وہ فون پر رجوع کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، ان کو ریٹن لکھت طور پر معافی مانگنی چاہیے تمام سادات کرام سے بھی اور بارگاہ امام حسین میں بھی۔ ہم مفتی شہریار صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مذکورہ الفاظ سے اعلانیہ رجوع کریں، واضح کریں کہ ان کا مقصد ہرگز امام علی مقام کی تنقیص نہ تھا۔ اسلوب کے غیر مناسب ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے عوام کے سامنے اصلاح فرمائیں۔ آئندہ اہل بیت اطہار کے ذکر میں وہی تعبیرات اختیار کریں جو اکابر اہل سنت کے ذوق ادب کے مطابق ہوں۔ رجوع کرنا اہل علم کی عزت ہے، اور حق واضح ہو جانے کے بعد اس پر ڈٹے رہنا یہ جاہلیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت، تعظیم اور کامل ادب نصیب فرمائے۔ ہماری زبانوں کو ہر ایسے لفظ سے محفوظ رکھے جو ان کی شان اقدس کے خلاف ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔